اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر لے کے جایا جا رہا تھا شام کی طرف، تو رستے میں ایک جگہ رات پڑ گئی۔ تو جب رات ہو گئی تو قریب جہاں پر انہوں نے قافلے کو ٹھہرایا تو وہاں قریب ہی ایک بندے کا گھر تھا، اور وہ بندہ راہب تھا، یعنی کہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی راہب تھا۔ تو وہ اپنے چھت کے اوپر اپنی کوئی عبادت کر رہا تھا، تو اس نے اچانک اس قافلے کی طرف دیکھا تو اسے ایک نور نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنی عبادت چھوڑ کر چھت سے نیچے آیا اور جا کر ان قافلے والوں سے کہنے لگا کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی فوج ہیں اور ہم شام کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو تمہارے پاس سر ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس نے بتایا یہ سر فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ پھر چلتے چلتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور آیا تو اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ اب اسے لگا، راہب کو لگا کہ مجھے جس سر سے نور نظر آ رہا تھا وہ یہی ہے۔ اس نے کہا یہ حسین کون ہے، اس کا تعارف کرواؤ۔ اس نے کہا یہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا علی کون ہے؟ اس نے کہا کہ علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہے۔ اس نے کہا ظالم، پھر سیدھا بول کہ میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا تجھ سے بہتر تو ہم عیسائی ہیں، جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے قدم لگے ہم اس جگہ کا بھی عیسائی ادب کرتے ہیں، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ کے پھر اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس نے کہا بک بک نہ کر، تو یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے نا یہ سر تم ایک رات کے لیے دے دو۔ اس نے کہا چلو صحیح ہے، چنگا کام ہے، میں رام نال سماں میرے پیرے تے چلو نال کہارے نو دے دینا صبح اللہ دا۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ آیا تو کسی جستجو کی وجہ سے آیا۔ اس نے کہا میں پیسے لوں گا ایک رات کے۔ اس نے کہا جتنے مانگو گے میں دوں گا۔ اب اس نے کہا 10,000 درہم دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا ایڈا سوکھا مان گیا، پھر اور مانگ لینا۔ کہنے لگا نہیں 20,000 دو۔ اس نے کہا دیتا ہوں۔ پھر اتنا ایڈا سوکھا مانگ گیا اور مان لینا۔ پھر کہتا ہے 30,000 درہم دو۔ پھر اس نے کہا 30,000 درہم دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا نہیں اور مانگ لیتا ہوں۔ کہنے لگا 40,000 درہم دو مجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 40,000 درہم دیتا ہوں۔ اب جب 40,000، یہ اس کا لالچ تو نہیں بھرا تھا، یہ سارے کے سارے امام حسین کے مقابلے میں آئے کیوں تھے؟ لالچ کی وجہ سے آئے تھے۔ عمر بن سعد کو اس نے کہا تجھے رے کی گورنری دوں گا، شمر کو کوئی لالچ دیا، خولی کو کوئی دیا، اس لیے سارے لالچی تھے، لالچ کی وجہ سے تو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، تو لالچ اس کا بڑھتا گیا۔ لیکن جب 40,000 درہم اس نے کہہ دیے تو پھر اس سے یہ شرم آئی کہ جو قریب لوگ ہیں یہ سارے سن رہے ہیں تو یہ کہیں گے تو چنگا نہ گل ہے، تیری بھوکھی نہیں بھی مر دی۔ تو اس نے پھر 40,000 درہم لے کر اس کو سر ایک رات کے لیے دے دیا۔ ایک رات کا کرایہ 40,000 درہم اس نے لیا اس سے۔ اور وہ عیسائی جب لے کر گیا سر کو اپنے اسی جگہ جہاں پر وہ عبادت کر رہا تھا، اپنے گھر کی چھت پر، وہاں جا کر اس نے آپ کے سر کو رکھا اور سامنے بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ بیٹھ کے تلاوت کو سنتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ آپ کے سر انور سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ایک پوری لائن ہے جو آپ کے سر سے لے کے آسمان تک جا رہی ہے۔ ساری رات وہ بیٹھا رہا۔ صبح جس وقت اس نے آپ کا سر انور واپس کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس ایسے ہاتھ باندھ کر جھک کر کہا کہ اے نبی کے نواسے مجھے معاف کر دینا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کربلا میں آپ کو شہید کیا جا رہا ہے تو میں آپ کے اوپر آ کر جان نثار کر دیتا، میں شہید ہو جاتا۔ اور پھر صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں جب کوئی کام ہو جائے نا بعد میں کہتے ہیں میں انج کر دینا سی، حالانکہ کرنا انہوں نے کوئی نہیں ہوتا، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ اس کا یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، اس نے آپ کے سر کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ پھر جب سر واپس کرنے کے لیے گیا تو اسی بندے جس سے اس کی ڈیل ہوئی تھی جا کر اس کو جب سر واپس کیا اور اسے 40,000 اشرفیاں دی۔ جب اس کے ہاتھ میں 40,000 درہم تھے تو وہ درہم تھے، لیکن جب اس نے پکڑ کر ان کو کھولا تو وہ سارے کے سارے سکے بن چکے تھے اور اس میں آیتیں لکھی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے ہرگز غافل نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے کہ ظالم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس نے تلوار نکال لی۔ اب اس نے کہا میری بات سن، میں نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، میں نے تجھے 40,000 درہم ہی دیے ہیں، میں نے تجھے ایک بھی ان میں سے سکہ نہیں ڈال کے دیا۔ تیری بدبختی ہے کہ جب تیرے ہاتھ میں گئے تو سکے بن گئے۔ اور ایک تجھے بات اور بتاتا ہوں، گل نصیباں دی ہوندی ہے، بات مقدروں کی ہوتی ہے۔ ایک تو بدبخت ہے جس نے کلمہ نبی کا پڑھ کے ان کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، اور ایک میں خوش بخت ہوں جس نے کٹا ہوا سر دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر
پھر چونکہ اس نے نیت کی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہ اگر میں آپ کے کربلا میں اس وقت دیکھتا جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تو میں آ کر آپ کے لیے جان قربان کر دیتا، تو اس نے فوراً تلوار نکالی اور اس بندے سے لڑنے لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے سامنے اس نو مسلم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کی کرامت ہے کہ آپ کا سر مبارک جب تلاوت کرتا تھا تو اس کو دیکھ کر ایک بندے نے جو عیسائیوں کا راہب تھا اس نے اسلام قبول کیا اور فوراً آپ پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔